بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت دنیا بھر کی نظریں جو ہیں امریکہ پر لگی ہوئی ہیں۔ کیوں امریکہ میں UNGA یعنی کہ اقوام متحدہ کی جنرل کونسل کا اجلاس جاری ہے، جس میں تمام ممالک کے سربراہان جو ہے اس اجلاس میں شریک ہیں۔ اپنے اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے تقاریر کی جا رہی ہیں، لیکن اس ساری صورتحال میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ ہر ایک اٹھا رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس سمیت کئی ممالک جو ہے فلسطین کو ایک ریاست کے طور پہ تسلیم کر چکے ہیں، اور لیکن اسرائیل کی طرف سے وہاں پہ جینوسائیڈ جو ہے وہ جاری ہے، نسل کشی وہاں پہ جاری ہے، اور ہزاروں معصوم بچوں کو، خواتین کو اور مردوں کو وہاں پہ شہید کیا جا چکا ہے۔ لیکن اس تمام تر صورتحال کے باوجود، پوری دنیا میں آواز بلند ہونے کے باوجود، پوری دنیا کے مختلف ممالک میں انکلوڈنگ امریکہ، فرانس اور اٹلی اور باقی ممالک میں احتجاج کے باوجود جو ہے اسرائیل فلسطین پر بمباری نہیں روک رہا، بلکہ اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ تھرو گراؤنڈ فورسز جو ہے فلسطین پر، غزہ پر جو ہے وہ قبضہ کیا جائے گا۔ اب صورتحال یہ ہے ناظرین کہ آپ نے امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا سپیچ جو ہے وہ سنی ہوگی، جس میں انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ جو ممالک جو ہے فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں وہ حماس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، حماس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا جا رہا ہے، اور حماس پر کچھ عرصہ پہلے، بلکہ چند دن، اب کہیں تو ٹھیک ہوگا کہ چند دن پہلے جو ہے اسرائیل کی طرف سے حماس پر جو ہے وہ حملہ کر کے ان کی لیڈرشپ کو شہید کیا گیا۔ اور کہاں شہید کیا گیا؟ قطر میں۔ قطر وہ ملک ہے جو امریکہ کا اتحادی اور امریکہ کا ایک انتہائی بہترین دوست جو ہے قرار دیا جانے والا ملک ہے، کہ اس ملک میں اسرائیل کا حملہ ہونا ایک لمحہ فکریہ تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قطر میں خطے کا سب سے بڑا فوجی اڈا جو ہے امریکہ کا وہ وہاں موجود ہے قطر میں، لیکن امریکہ جو ہے وہ اس نے قطر کا دفاع نہیں کیا۔ اب اس کے بعد جو عرب ممالک ہیں جن میں قطر شامل ہے، جن میں جو ہے وہ UAE شامل ہے، جس میں بحرین شامل ہے، باقی جو عرب کنٹریز شامل ہیں، وہ ایک فیئر، ایک جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہیں کہ جس پہ انہیں تکیہ تھا کہ امریکہ اگر ہم پہ کوئی حملہ کرے گا یا ہم میں کوئی جارحیت ہم پہ کرے گا تو امریکہ ہمارا دفاع کرے گا، لیکن امریکہ نے جو ہے وہ قطر کا دفاع نہ کر کے یہ میسیج دیا ہے کہ جو اس کے دوست ہیں وہ ذرا غور کریں کہ ان کی دوستی کا معیار جو ہے وہ کیا ہے۔ اب آتے ہیں جو UNGA کا اجلاس ہو رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کڑیاں ہیں آپ اس کو ملائیں تو UNGA کے اجلاس میں بار بار یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ میکسیکو کی پریزیڈنٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اور وہ یہودی ایک جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اور امریکی پریزیڈنٹ یہ کہتے ہوئے بھی سنے گئے ہیں کہ وہ اگر چاہیں تو غزہ کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ جو ہے ایک لمحے میں جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے، لیکن حل کیوں نہیں ہو رہا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ دنیا کے مختلف ممالک جو ہے آواز اٹھا رہے ہیں، دنیا کے مختلف ملک جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، لیکن فلسطین کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ 193 کنٹری ہیں پورے دنیا میں، 193 ممالک میں سے 149 ممالک جو ہے فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اب صورتحال کیا ہے؟ اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے اور فلسطین کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک خود مختار ریاست ہیں، اور اسے امریکہ بھی تسلیم کر لیتا ہے، اسرائیل بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو فلسطین کہاں کھڑا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے بعد اس خطے کی سیکورٹی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا کوئی ایسی جو ہے وہ امن فورس بنے گی جو اس ایریا کی اس خطے کی کا دفاع کرے گی، یا فلسطین اپنے طور پہ یہ سارے معاملات دیکھے گا؟ کیونکہ فلسطین کے پاس جو ہے ایسی کوئی طاقت نہیں ہے، ایسی کوئی فورس نہیں ہے جو اس اپنی ٹیریٹری کی جو ہے وہ ڈیفنس کر سکے، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اتنا بڑا اسلحہ ہے کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کر سکے۔ تو اب اسلامک کنٹریز پہ آتے ہیں کہ اسلامک کنٹریز کا اجلاس آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جو دوحہ میں تمام اسلامک کنٹریز کے سربراہان کا اجلاس ہوا تھا، تو اس میں پاکستان نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ جو ہے وہ ایک مشترکہ ٹاسک فورس قائم ہونی چاہیے جو خطے میں امن کے قیام کے لیے اپنا رول پلے کرے۔ اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو 8 اسلامک کنٹریز کے سربراہان نے جو ملاقات کی ہے وہاں پہ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، وہاں بھی یہ بات اٹھائی گئی ہے کہ ایسی کوئی فورس بننی چاہیے، ایسی کوئی ٹاسک فورس بننی چاہیے جو امن کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر امریکہ نہیں چاہتا کہ مسئلہ فلسطین حل ہو، اسرائیل کو نہیں روکا جا رہا، تو پھر جو ہے وہ اس تمام صورتحال کا اینڈ کیا ہوگا؟ اب جو سینیریو بننے جا رہا ہے اس میں امریکہ کے لیے بھی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں کہ وہ ایک سائڈ پہ اسرائیل ہے، دوسری سائڈ پہ باقی دنیا کے ممالک ہیں، ان کی بات کو نہ ماننا، اسرائیل کا ساتھ دینا، تو اس میں امریکہ کی اپنی پوزیشن بھی جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ آئندہ کچھ عرصے میں اس کی پوزیشن کیا بنے گی دنیا میں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ممالک نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا کسی بھی قسم کا۔ اگر کسی ملک پر جارحیت ہوتی ہے تو کوئی بھی ملک جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرے گا، جو ہے اس کا لازمی ساتھ دیا جائے گا۔ اگر فرض کریں جیسے انڈیا کی طرف سے سندور 2 کا جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس کے ڈیفنس منسٹر بھی کہتے ہیں کہ ہم سندور شروع کرنے والے ہیں، اور لائن آف کنٹرول پر بھی اس کی خلاف ورزی بھی جو ہے وہ ہوتی ہے، اور مودی خود یہ بار بار اپنی عوام کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ ہم سندور 2 شروع کریں گے۔ تو اگر بھارت جارحیت کرتا ہے پاکستان پر، تو پاکستان پہلے ہی اپنے ایک ازلی دشمن کو، اپنے سے بڑے دشمن کو جو ہے وہ شکست دے چکا ہے۔ بھارت کے دانت کھٹے کیے جا چکے ہیں، لیکن اگر اس نے دوبارہ جارحیت کی تو پھر سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کسی بھی ملک کی طرف سے اگر سعودی عرب پر جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ ہوتا ہے یا کوئی جارحیت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پاکستان کا ایسٹس، پاکستان کی فوج جو ہے وہ کھڑی ہوگی سعودی عرب کے ساتھ، اور حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ پاک کی حفاظت کے لیے تو ہماری نہ صرف پاک فوج، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی، بلکہ پوری عوام، پاکستان کی 25 کروڑ عوام جو ہے حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ کچھ عرصے میں دنیا کی صورتحال کیا بننے جا رہی ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ کچھ عرصے میں یہ مسئلہ فلسطین بھی حل ہونے جا رہا ہے، اور اس کی کوئی نہ کوئی شیپ نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب کیا شیپ نکلتی ہے، کیا حالات ہوتے ہیں، اس کا فیصلہ آئندہ کچھ عرصے میں جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ یہ تھی آج کی صورتحال۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔